بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گردش دوراں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شمشیر بے نیام حصہ اول کی قسط نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ دوستو، یہ ایک ایمان افروز داستان ہے جس کا نام ہے شمشیر بے نیام، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور بہادری پر لکھی گئی ایک ایمان افروز اور دلچسپ داستان ہے۔ تو چلیں اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 18 شروع کرتے ہیں۔ وہ اونٹ جس کی آوازیں یوحوا نے سنی تھی وہ جرید بن مسیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا۔ آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگی، یوحوا نے کہا۔ میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، جرید نے کہا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور جرید بن مصیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں۔ وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو، تمہارا جسم بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یوحوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا ایک اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مصیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں۔
لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحنا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحنا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر رسول خدا کو 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا محمد کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحنا کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے زمین پر ایک آدمی تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحنا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لئیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لئیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحنا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحنا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحنا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحنا کو لئیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو تربیت دی ہے، لئیس بن موشان نے یوحنا کی بات کاٹ کر کہا۔ خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحنا نے سنایا کہ لئیس بن موشان نے اس میں ایسی جرأت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرأت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحنا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے آندھی میں اسے تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ کہاں وہ جرأت کے معاملے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، اور کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد ہی کا جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوحنا پر جرید کے اس رویے کا بھی اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحنا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحنا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ
परेशान नजर आया। इसे तो नहीं थी कि इसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जुरैद को रोक लिया और शराब से इसकी तवाज़े की। जुरैद जब चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज इसने जुरैद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जुरैद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जुरैद ने यह मुलाकात जज्बात तक ही रखी। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रही और जुनैद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वालहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जुनैद ने युहावा से पूछा कि इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, युहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। जुनैद ने इसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जुनैद बिन मुसैब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है, लईस बिन मौशान, युहावा ने कहा। इसके पास कोई इल्म है, इसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें इसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा सालिक है। जरैद इसके साथ लईस बिन मौशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की दोस्ती की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें भी किया करते थे। इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जुनैद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को इसकी ये बात पसंद थी। इसे वो उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो, जुनैद बिन मुसैब ने इसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया था। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ जुनैद, युहावा ने इसे कहा था। मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लईस बिन मौशान ने मुझे यह फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत समझो। एक रोज जुनैद युहावा के साथ लईस बिन मौशान से मिलने इसके पास चला गया। युहावा इसे लईस बिन मौशान के सामने ले जाने की बजाय पहले खुद अंदर गई और इसने लईस को साफ अल्फाज में बताया कि जुनैद को वो मोहब्बत का देवता समझती है। इसने लईस बिन मौशान को बताया कि जुनैद ने इसे मौत के मुंह से निकाला था। इसने लईस को बताया कि जुनैद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जुनैद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता, लईस बिन मौशान ने कहा। पहले मैं इसे देखूंगा, फिर बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने इसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लईस बिन मौशान ने जुनैद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुलाया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है, लईस बिन मौशान ने कहा। या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जुनैद मजबूत शख्सियत का आदमी है, युहावा ने कहा। जुनैद की जात बहुत कमजोर है, लईस बिन मौशान ने कहा। मैंने तुम्हारे मुताल्लिक इसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने इसकी जात में उतरकर मालूम कर लिया है, ये शख्स तुम्हारे तलस्म का असीर है। मुकद्दस अस्तालीक, युहावा ने पूछा, आप इसके मुताल्लिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں اے لڑکی، بوڑھے لئیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فضل کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحاوا خاموش ہو گئی اور خاموشی سے لئیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لئیس بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحاوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحاوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لئیس نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سوچ کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحاوا نے رندائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ واحد شخص ہے، خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لائس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحاوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مصعب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لئیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحاوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لئیس یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لے لیا۔ لئیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لئیس بن موشان نے یوحاوا کو اشارہ کیا، یوحاوا باہر چلی گئی اور جرید بن مصعب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لئیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے۔ کل کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحاوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔
عبداللہ بن محمد اسماعی اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے کہا، میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برشی لگی تھی۔ لئیس بن موشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہی تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے، گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا، وہاں سے دوڑتا اترا اور لئیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے، بوڑھے لئیس بن موشان نے کہا۔ اگر محمد کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لئیس بن موشان نے کہا۔ یوحاوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لئیس بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں ہے جو تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لئیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یوحاوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لئیس بن موشان بھی چل پڑا۔ معزز خواتین و حضرات، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 18 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دوراں کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی ایک ساتھ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔